آپ نے سنا بھی ہوگا تقریروں میں کہ حسن نے جس سے سلو کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے سلو نہیں کریں گے. یہ جملہ بڑا مشہور ہے مگر غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جب امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس سے سلو کر لی تو پھر آپ لوگ کون ہیں کہ معاویہ پر اعتراض کریں؟ تو معاویہ پر اعتراض پھر امام حسن پر اعتراض ہوتا ہے. تو آج مجھے اس کا چھوٹا والا آپریشن کرنا ہے. مولا علی کے جیسی فضیلت نہیں ملتی، مولا علی کے جیسی فضیلت نہیں ملتی، حیدر سے الگ ہو کر عزت نہیں ملتی. سجدے میں رہے یا کہ وہ مر جائے حرم میں، سجدے میں رہے یا کہ وہ مر جائے حرم میں، کرار کے غدار کو جنت نہیں ملتی، کرار کے غدار کو جنت نہیں ملتی. صلح حسن، دیکھیے صلح کرنا سنت ہے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا والصلح خیر، صلح میں خیر ہے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے خیر کیا، یعنی لوگوں کے لیے اچھا ہوا کہ انہوں نے صلح کر لی. تو پتہ یہ چلا کہ امام حسن جو ہیں وہ لوگوں کے لیے خیر ہیں، اچھائی ہیں، بھلائی ہیں. تو امام حسن نے صلح کر کے اچھا کیا نہیں کیا؟ خیر ہو گئی. اور اگر وہ صلح نہ کرتے تو خیر نہیں ہوتی. ہاں، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، غلط ہے. اور جو یوں کہے نا کہ امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو وہ کافر ہے. کون ہے وہ؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم. جو یوں کہے کہ امام حسن نے اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی وہ کافر ہے. یہ ہم بتائیں گے کہ کیسے ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، صاحب آپ نے سنا بھی ہوگا تقریروں میں، امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. کہ حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. یہ جملہ بڑا مشہور ہے مگر غلط ہے. آپ نے دونوں کے باپ کو چھوڑ دیا، بھئی حسن کو پکڑ لیا، حسین کو پکڑ لیا. ان دونوں کے باپ ہیں علی. اب جو علی سے جنگ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو علی سے جنگ کرے اس سے کیا کریں گے آپ؟ اس سے جنگ کریں گے کہ پیار کریں گے؟ حضرت علی کو چھوڑ دیا اور بیٹوں کو پکڑ لیا. ہم کہتے ہیں جو مولا علی پر، رسول پر لعنت کرے ہم اس پر لعنت کریں گے. جو مولا علی پر، رسول پر لعنت کرے ہم اس پر لعنت کریں گے. جو مولا علی سے جنگ کرے ہم اس سے جنگ کریں گے. ہم امام حسن اور امام حسین کے قاتل کو حرامی اور جہنمی کہیں گے. ہم بخشنے کے نہیں ہیں، دوغلی پالیسی نہیں کھیلنے کے. ہم ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ ہے. اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی یارانہ. تو سلو کرنا سنت ہے. اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کیا ہے. نانا نے صلح حدیبیہ میں کفار و مشرکین سے سلو کی ہے، اور امام حسن نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کیا ہے، اس نے منافقین سے سلو کی ہے. تو سلو کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاویہ حق پر تھا. اگر سلو کرنا حق پر ہونے کی دلیل ہے تو پھر صلح حدیبیہ کے رسول نے جو جس سے صلح کی تھی وہ کافر بھی حق پر ہو جائیں گے؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول نے کفار سے سلو کی اور امام حسن نے منافقین سے سلو کی. اب اتنا سمجھ لیجئے کہ نبی نے معاویہ کے باپ سے سلو کی اور نبی کے بیٹے حسن نے، نواسے نے معاویہ اس کے ابو سفیان کے بیٹے سے سلو کی. وہاں نبی کے مقابلے پہ باپ تھا اور یہاں حسن کے مقابلے میں سلو پر ابو سفیان کا بیٹا تھا. بات تو برابر ہے. اچھا دوسری پھر بات یہ ہے، ایک بات بڑا جو گہرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا حرب لمن حاربہ وسلیم لمن سالمہ. یہ ہے
मिरात المناجی شرح مشکات المصابیح، جلد نمبر ہے 8، صفحہ نمبر ہے اس کا 461۔ تو انہوں نے بھی یہاں اس کو باغی لکھا ہے۔ اولا امیر معاویہ باغی تھے، کیا لکھا ہے؟ امیر معاویہ باغی تھے۔ تمہارا مولوی تو باغی لکھ رہا ہے، تمہیں کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ سچ کڑوا ہوتا ہے نا، الحق مر ولو کان ضر، سچ بات کڑوی ہوتی ہے مگر فائدہ بہت کرتی ہے۔ اچھا، اسی کے میرات المناجی شرح مشکات المصابیح کے 469 صفحے پہ لکھا ہے انا حرب لمن حاربہم وسلیم لمن سالمہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے میرے اہل بیت سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو اب اگر اس کو ذرا دقیق نظر سے گہرائی اور گہرائی سے دیکھا جائے تو جو رسول سے جنگ کرے وہ بھی کافر، اور جو رسول سے صلح کرے وہ بھی کافر۔ کیا؟ جو رسول سے جنگ کرے وہ بھی کافر، اور جو رسول سے صلح کرے وہ بھی کافر۔ اب امام حسن جو ہیں وہ حضور کے نواسے بھی ہیں، حضور کے نور سے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسن منی و انا منکا، اے حسن تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت حضرت امام حسن، یعنی امام حسن جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت بظاہر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے۔ امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہے، کیا؟ ہاں، یہ میرات المناجی ہے، کیا ہے؟ میرات المناجی، ہاں، جلد نمبر 8۔ امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اس مشابہت کا احترام کرتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن رسول کے مشابہ بھی ہیں، رسول کے نواسے بھی ہیں، اور رسول کے بیٹے بھی ہیں، رسول کے خلیفہ بھی ہیں، اور اپنے وقت کے وہ امام بھی ہیں۔ تو جو حسن کا ہاتھ صرف حسن کا ہاتھ نہیں ہے، حسن کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، حسن کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، حسن کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے۔ اب اگر امام حسن بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بیعت کرتے ہیں۔ اب جو رسول سے بیعت لے، جو امتی کلمہ پڑھنے کے بعد رسول سے بیعت لے، وہ ہے کون؟ مجھے صرف اتنا بتا دو بھئی، حسن سے بیعت لینا تو رسول سے بیعت لینا ہے۔ اب جو امتی رسول سے بیعت لے وہ مومن رہے گا، کلمہ تو پڑھے گا مسلمان ہونے کے لیے، دکھاوا تو کرے گا مگر وہ منافق ہوگا۔ تو معاویہ چھپا ہوا کافر ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام حسن معاویہ کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو یوں کہے کہ بیعت کی ہے وہ کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید، مفتی احمد رضا خان بریلوی کا، اور مفسر ہیں اس کے مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ خلاصہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو اب اگر امام حسن گناہگار کی اطاعت کریں گے تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، قرآن کے خلاف ہو جائے گا، قرآن کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ معاویہ ہے گناہگار اور امام حسن ہے بے گناہ، ہے نا، معصوم عن الخطا ہیں یا محفوظ عن الخطا ہیں۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، محفوظ عن الخطا کہہ لیجیے، ہمیں تب بھی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کہہ دو تو آیت تطہیر کے مطابق وہ معصوم عن الخطا بھی ہیں۔ تو گناہگار کی اتباع یا اطاعت بے گناہ نہیں کر سکتا۔ تو امام حسن ہیں بے گناہ، معاویہ ہے گناہگار، تو قرآن کی آیت کے مطابق امام حسن بیعت معاویہ کی کر ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بیعت کی ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب معاویہ پیسے دیتا تھا، خزانہ دیتا تھا، درہم و دینار دیتا تھا، بڑا احسان ہے معاویہ کا۔ ایک ہمارے یہاں کا مفتی امروہہ کا تو یوں کہہ رہا تھا کہ نبی کے اہل بیت معاویہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ بڑا عالم سمجھتے، متقی پرہیزگار، ہر وقت تسبیح اللہ اللہ، بڑا نام ہے اس مفتی کا۔ مجھے پتا چلا تو ابھی تک وہ میرے سامنے نہیں آیا، چاہے اٹھا کے پٹکنا پڑے، چاہے دلائل سے اس کو منوانا پڑے۔ معاویہ کے ٹکڑوں پر نہیں پلے، یہ امام حسن کا حق تھا، انہوں نے حکومت دی تھی،
اور فیصلہ کر لیا تھا اتنے پیسے تمہیں، اتنا مال ہمیں ہر سال دینا پڑے گا۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، صلح کی تھی، اس میں جو شرائط تھے اس میں لکھا ہوا تھا، تو معاویہ شرائط کے مطابق امام حسن کو مال و دولت دیتا تھا، کوئی احسان نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے حکومت دی تھی تو وہ دولت دیتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن کا حق تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ تو خمس جو ہے یہ اہل بیت کا حق ہے، رسول آل رسول کا حق ہے، تو اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ دے، تو ایسا نہیں کرتا تھا، یہ ان کا حق بنتا تھا تو وہ تو ان کو دیتا ہی دیتا۔ کہ صاحب وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ معاویہ امام حسن کو اتنے پیسے دیتے تھے، درہم و دینار دیتے تھے، کپڑے وغیرہ دیتے تھے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے اس کو دیا ہے، حکومت دے دی، تو اب اس کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو جو بے گناہ ہے وہ گناہگار کی اتباع نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتا ہے جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ تو معاویہ نے تو رسول کو پہلے جھٹلایا ہی تھا، معاویہ نے نبی کو پہلے تو جھٹلایا ہی تھا، بعد میں ڈر کی وجہ سے، مجبوری میں جان بچانے کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جھٹلانے والے کی بات نہ سننا۔ تو امام حسن نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، معاویہ نے تو جھوٹ بولا ہوگا، تو کام ہی جھوٹ پہ چلتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جھٹلانے والے کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ ماننا۔ تو اس آیت کے مطابق امام حسن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو ان آیتوں کا پتہ نہیں چلتا جو ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے ہیں، سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن ہے حق، امام حسن کیا ہے؟ حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، علی بھی حق، قرآن بھی حق، دین بھی حق، پنجتن بھی حق۔ تو اب اگر حق اہل باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر حسن معاویہ کی بیعت کر لیتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو حسن نے بیعت نہیں کی، زمین آسمان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی۔ یہ آیتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو جو یوں کہے کہ امام حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی بیعت کرانا چاہتا ہے معاویہ کے ہاتھ پر، اور نبی کسی امتی کی بیعت نہیں کرتا، امتی نبی کی بیعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجتن پاک کی محبت میں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔